ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا معين له، وصل على خاتم الرسل والأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي فليس مني. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حمد و صلاۃ کے بعد ہر قسم کی تعریف کے لائق اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ذات ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. زمین و آسماں کو بھر دینے کے برابر درود و سلام خلیل کبریا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو اللہ نے تمام کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا. عزیزان گرامی قدر، آج جو گفتگو ہم آپ دوستوں کے سامنے کرنے جا رہے ہیں، اس میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کی اہمیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے
کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ کہا جائے سنا جائے رب ذوالجلال مجھے بھی آپ کو بھی جہاں تک ہماری آواز جائے سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی عقیدت سچی محبت نصیب فرمائے، اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر آپ کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کے طریقوں کو اپنے دل و جان سے زیادہ عزیز رکھنے کی رب ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جب اسلام کی دعوت کا آغاز ہوا، جب اسلام کی دعوت کا آغاز ہوا، اس وقت اس سے وابستہ ہونے والوں کے لیے اس پر ایمان لانا ضروری تھا، اور ان ایمان والوں کے لیے صرف ایک ہی راستہ تھا۔ وہ راستہ کیا تھا کہ اس اسلام کے داعی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ملے وہ لے لے، جس سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روک دے اس سے رک جائے۔ آگے چل کر جب اس دین میں کچھ وسعت آئی، دین پھیلا، لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہونے لگے، تو اس اصول کو بار بار دہرایا گیا، اس اصول کو بار بار دہرایا گیا، بار بار ریپیٹ کیا گیا، تاکہ اس کی اہمیت لوگوں کے دلوں میں بیٹھ جائے۔ اور وہ کیا تھی؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمالوں کو برباد نہ کرو، اپنے اعمالوں کو غارت نہ کرو۔ یہ تھا وہ رب کا پیغام کہ اللہ کی بھی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت کرو۔ اللہ کی اطاعت کیا ہے؟ قرآن مجید میں جو رب نے احکامات فرمائے ہیں ان کو ماننا، یہ اللہ کی اطاعت۔ اللہ کے احکامات اور رب نے جو عبادات فرض کی ہیں ان پر جو طریقہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اختیار کرنا، یہ ہے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فرمایا کہ اللہ کی نافرمانی کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ کر اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ یہاں سے ایک نقطہ ہمیں ملا کہ جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی کو بسر کرتا ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے لیے مشعل راہ بناتا ہے، اس کے اعمال تو عند اللہ قبول ہو جاتے ہیں، اس کے اعمال، اس کی عبادات عند اللہ قبول ہو جاتی ہیں، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتا اس کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ لیکن آہستہ آہستہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، صحابہ کا بڑا بہترین دور گزرا، تابعین کا دور آیا، تبع تابعین کا دور آیا، اس کے بعد کچھ ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے دین اسلام کو اپنی عقلوں کے مطابق ناپنا شروع کیا۔ اس لیے
کے اندر جانا شروع ہو گئی، گروہ بندیوں کے اندر، اور مختلف مذاہب کی صورت اس نے اختیار کر لی، جبکہ ہمارا دین اور اسلام، ہمارا جو مذہب ہے وہ صرف ایک تھا، وہ کیا؟ اسلام۔ لیکن جب لوگوں نے اپنی عقلوں کو استعمال شروع کر دیا، قرآن و سنت کو، قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو پسے پش ڈال دیا، پھر آہستہ آہستہ امت جو ہے بستیوں کی طرف جانا شروع ہو گئی، گروہ بندیوں میں مختلف جو ہے وہ ٹکڑوں کے اندر جو ہے وہ بٹ گئی۔ حالانکہ اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو فرض قرار دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت وہ فرض ہے، جس طرح اللہ کا حکم ماننا فرض ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن مجید فرقان حمید کے مختلف مواقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اپنے بندے کے سامنے رکھا، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے پاس ایک حجت قائم ہو جائے، ان کو ایک راستہ، ایک طریق مل جائے، اور ان کے دلوں میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اہمیت بیٹھ جائے، اور ان کو پتہ چل جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی کیا اہمیت ہے، آپ کا طریقہ کیوں ضروری ہے، آپ کے طریقوں پر عمل کرنا کیوں ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 80 میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، در حقیقت اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ یہ اتنی بڑی اہمیت ہے سنت کی۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، حقیقت میں اس نے کس کی اطاعت کی؟ اللہ کی اطاعت کی۔ اور ایک اور مقام پر جو میں نے شروع کے اندر آیت مبارکہ آپ دوستوں کے سامنے تلاوت کی کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے منحرف ہو کر ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمالوں کو برباد نہ کرو۔ تو یہاں سے بھی ایک نقطہ ہمارے سامنے آ گیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کے بعد اعمال ان اللہ قبول ہو جاتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے نکل کر اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں وہ اپنی مرضی سے نہیں کہتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کہتے ہیں وہ اپنی مرضی سے نہیں کہتے، بلکہ رب کی طرف سے آرڈر آتا ہے، رب کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ اس کی ایک دلیل قرآن مجید میں سورہ نجم میں آیت نمبر 3 میں رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کرتے، بلکہ وہی جو ان پر نازل کی جاتی ہے وہ اس کے مطابق بات کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے نہیں کہتے، بلکہ اللہ کی طرف سے جو وحی نازل ہوتی ہے اس کے مطابق ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ چنانچہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو وضو کا وہی طریقہ بتلایا جو جبرائیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز اسی طرح اپنی امت کو سکھائی جس طرح جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے
دو چار مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت اویس بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ سے زہار کیا۔ زہار یہ کہتے ہیں کہ اپنے اوپر اپنی بیوی کو حرام کر لینا۔ تو ان کی بیوی حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس چیز کو بیان کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تک فیصلہ نہیں دیا جب تک کہ اللہ جل شانہ نے وحی نازل نہ کر دی۔ اسی طرح کچھ لوگوں نے، صحابہ نے آپ سے روح کے بارے میں پوچھا، کچھ لوگوں نے آپ سے روح کے بارے میں پوچھا کہ روح کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تک جواب نہیں دیا جب تک کہ رب کائنات نے وحی نازل نہ کر دی۔ اسی طرح ایک مرتبہ کسی نے معراج کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، آپ نے اس وقت تک جواب نہیں دیا جب تک کہ رب کائنات نے وحی نازل نہ کر دی۔ اسی طرح ایک انصاری حاضر خدمت ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو غیر مرد کے ساتھ غلط حالت کے اندر دیکھ لے، اگر جو ہے اس کے پاس گواہ نہیں ہے، گواہوں کے بغیر بات کرتا ہے، تو آپ اس پر حد قسم لگوا دیتے ہیں، حد قسم لگوا دیتے ہیں۔ اور اگر وہ غصے میں آ کر اپنی بیوی اس کا قتل کر دیتا ہے تو آپ اس کے اوپر جو ہے وہ قصاص کے بدلے اس کو قتل کروا دیں گے۔ اور اگر وہ چپ رہے تو اپنے اندر ہی اندر کڑتا رہے گا، اندر ہی اندر مرتا رہے گا۔ تو اس کے بارے میں پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، یہاں تک کہ آپ نے اپنے رب سے دعا کی کہ اے اللہ اس مسئلے کا حل مجھے بتلا دے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے سورہ نور کی آیت نمبر 6 سے 9 تک نازل فرمائی۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک فیصلہ نہیں دیتے تھے جب تک کہ رب وحی نازل نہ کر دیتا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بولنا بھی اللہ کے حکم کے مطابق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بولنا وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہے۔ اس لیے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتنی بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت صرف آپ کی زندگی مبارک تک محدود نہیں۔ یہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت صرف اس وقت تک تھی جب تک آپ دنیا میں موجود تھے، ایسی بات نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک اور اس کے بعد آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک جو ہے وہ اطاعت ضروری ہے، اطاعت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے سورہ سبا کی آیت نمبر 28 میں اس چیز کو جو ہے وہ واضح فرما دیا۔ رب کائنات فرماتے ہیں وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام بنی نوع انسانی کے لیے بشیرا ونذیرا، خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے کافۃ للناس، تمام لوگوں کے لیے، موجودہ بھی آنے والے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہم نے آپ کو بشیرا و نذیرا بنا کر بھیجا۔ آپ جنت کی خوشخبریاں سنانے والے ہیں، آپ جہنم کے عذاب سے ڈرانے والے ہیں۔ اور اسی طرح سورہ الانعام میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے مزید ارشاد فرمایا وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنَ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، میری طرف یہ قرآن نازل کیا گیا تاکہ میں اس کے ذریعے تمہیں ڈراؤں اور ان لوگوں کو جن تک یہ قرآن پہنچے۔ یہ قرآن مجھ پر نازل کیا گیا ہے تاکہ میں اس کے ذریعے سے تم لوگوں کو ڈراؤں اور جن لوگوں تک یہ قرآن پہنچے ان لوگوں کو بھی میں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانہ مبارک کے لوگوں کو ڈرایا قرآن کے ذریعے، اللہ کے فرمان کے ذریعے، اور یہ قرآن آہستہ آہستہ آج ہم تک جو ہے وہ پہنچا ہے، اور تقریباً 1400-1500 سال جو ہے وہ بیت
صحیح بخاری میں کہ سنت کی کیا اہمیت ہے، سنت کیوں ضروری ہے، اطاعت کیوں ضروری ہے، اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ صحیح بخاری میں موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے سب لوگ جنت میں جائیں گے، میری امت کے سب لوگ جنت میں جائیں گے سوائے اس کے جس نے میرا انکار کیا، سوائے اس کے جس نے میرا انکار کیا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا انکار کس نے کیا، آپ کا انکار کس نے کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے میرا انکار کیا، جس نے میری نافرمانی کی اس نے میرا انکار کیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کا طریقہ، آپ کی اطاعت کتنی ضروری ہے، آپ کا فیصلہ کتنا ضروری ہے، وہ قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت سے بھی اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 65 ہے، رب کائنات فرماتے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے رب کی قسم، اللہ اپنی قسم خود کھا رہا ہے، اس بات کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے، یہ بات کتنی ضروری ہے، اس بات کی اہمیت کو بتلانے کے لیے رب کائنات اپنی قسم خود کھا رہا ہے۔ کیا فرمایا؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے رب کی قسم تم لوگ کبھی مومن نہیں ہو سکتے، ان کو کہہ دیجیے، اپنی امت کو کہہ دیجیے تم لوگ کبھی بھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے باہمی اختلافات میں تمہیں فیصلہ کرنے والا منصف نہ مان لے، اپنے باہمی اختلافات میں تمہیں منصف نہ مان لے، تمہیں فیصلہ کرنے والا نہ مان لے، اور جب آپ فیصلہ کر لیں تو پھر اپنے دلوں میں تنگی محسوس نہ کریں، اپنے دلوں میں پھر تنگی محسوس نہ کریں، عبادات میں، دنیاوی مسائل میں جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں ان کو خوشی خوشی قبول کر لیں۔ ایک شخص کو بتلا دیا جائے یہ طریقہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز، اس کو بتلا دیا جائے کہ یہ طریقہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کا، اس کو بتلا دیا جائے یہ طریقہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خشک، اس کو بتلا دیا جائے یہ طریقہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غمی کا، اس کو بتلا دیا جائے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کھانے کا، اب اس کو چاہیے کہ خوشی خوشی اس کو قبول کر لے، خوشی خوشی اس کو قبول کر لے، یہ نہیں کہ دل کے اندر کہے نہیں جی ہم تو اس طرح کھانا کھاتے ہیں، ہم تو اس طرح پہنتے ہیں، ہماری خوشی تو اس طرح ہے، ہماری غمی تو اس طرح ہے، ہماری نماز تو اس طرح ہے، ہمارا روزہ تو اس طرح ہے، ہمارا جو ہے وہ طریقہ تو اس طرح نہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سامنے آ جائے تو اس کو قبول کرنا اس کے لیے اب ضروری ہے، چاہے اس کو اچھا لگے یا اس کو اچھا نہ لگے۔ گویا اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کے ساتھ لازم اور ملزوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جو ہے وہ ایمان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت وہ ایمان ہے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتا اس کا ایمان بھی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارکہ میں اگر آپ جائیں اس کا مطالعہ کریں تو بہت ساری حدیثیں آپ کو ایسی مل جائیں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس کے نزدیک، اس کے ماں باپ، اس کی اولاد، مال و دولت، حتیٰ کہ پوری کی پوری انسانیت سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے، اس وقت تک تمہارا ایمان نہیں ہو سکتا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اتنی ضروری ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے سمجھ لے کہ اس کا ایمان محفوظ ہے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
وحدت الوجود پیدا ہو جاتا ہے کہ ہر چیز میں یہ اللہ ہے، جس کو دیکھو اللہ ہی اللہ۔ وحدت الوجود